ہمارے بزرگ جن کے نام لیوا ہم ہیں، ہم کن کے نام لیوا ہیں؟ ہم تو سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، ان کے صحابہ کرام کے نام لیوا ہیں، اور علماء دیوبند کے جو نام لیوا ہمیں اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں دیوبند سے کوئی محبت ہے یا دیوبند کوئی بت تھا کہ ہم اس کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے، نہیں، ہمیں بزرگان دیوبند سے اس وجہ سے محبت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلامی پر فخر کرتے تھے، اور وہ اسی میں سب سے بڑا دین کا کام سمجھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں رہ کر انہی کی سنتوں کی پیروی کی جائے، انہی کے نقش قدم پر چلا جائے، انہی کے راستے پر چلا جائے، یہی ان کا پیغام تھا۔ آپ کو شاید یہ بات عجیب سی لگے، ورنہ فی نفسی تو عجیب نہیں ہے، لیکن آج کل کے ماحول میں یقیناً وہ عجیب لگے گی غالباً۔ میں الحمدللہ دیوبند کا رہنے والا ہوں۔ میرے والد ماجد مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی دیوبند کے رہنے والے تھے، ساری عمر انہوں نے دیوبندی میں گزاری، وہیں تعلیم حاصل کی، وہیں آخر تک پڑھاتے رہے، یہاں تک کہ پاکستان آ گئے۔ میرے دادا مرحوم دارالعلوم دیوبند کے ہم عمر تھے، جس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی اسی زمانے میں وہ دیوبند میں ان کی پیدائش ہوئی۔ حضرت مولانا ارشد احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص تھے۔ حضرت مولانا محمد یاسین صاحب ہمارے دادا مرحوم، اور ان کے آباء و اجداد بھی دیوبندی کے رہنے والے تھے۔ تو اس حیثیت سے کہ میں رہنے والا دیوبند کا تھا تو میں اپنے نام کے ساتھ اگر دیوبندی لکھوں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ پاکستان آنے کے بعد میں اپنے نام کے ساتھ محمد رفیع دیوبندی لکھا کرتا تھا۔ لڑکپن کا زمانہ تھا، شوق میں لیٹر ہیڈ بھی چھپا لیا تھا محمد رفیع دیوبندی۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یا تو کبھی دیکھا نہیں ہوگا اس کو کہ میں نے ایسا کر رکھا ہے، یا دیکھا ہوگا تو روکا نہیں ہوگا کہ لڑکپن کا زمانہ ہے، طالب علمی کا زمانہ ہے، مجھے ٹوکا نہیں۔ جب دارالعلوم میں اسباق میرے سپرد کیے گئے، پہلے دن سے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو، اپنے نام کے ساتھ دیوبندی مت لکھا کرو، اس واسطے کہ اس سے فرقہ واریت کی بو آتی ہے۔ دیوبند کا رہنے والا اس کو کہہ دیا کہ تو دیوبندی مت لکھا کر۔ ان کے خلیفہ خاص حضرت مولانا عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ملمت مولانا شبری صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ کے صاحبزادے تھے اور ہمارے والد صاحب کے خلیفہ تھے۔ مفتی عبدالشکور ترمذی صاحب ساہیوال ضلع سرگوزا میں تھے، انتقال چند سال پہلے ہو گیا، ان کا بڑا مدرسہ ہے وہاں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی عقائد علماء دیوبند، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کی خدمت میں پیش کی۔ والد صاحب سے خصوصی تعلق تھا، اصلاحی خلیفہ مجاز تھے، تو عرض کی کہ حضرت اس کی اصلاح فرما دیجئے اور اس پر تقریر لکھ دیجئے۔ فرمایا کہ اس کا نام تبدیل کرو، اس کا نام تبدیل کرو، عقائد علماء دیوبند۔ کیا دیوبند کوئی فرقہ ہے الگ سے؟ دیوبند مسلک دیوبند کوئی الگ فرقہ ہے؟ دیوبند کوئی الگ فرقہ نہیں ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیوبند ہے، غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیوبند ہے۔ بزرگان دیوبند کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی، ان کا سب سے بڑا درہ امتیاز یہ تھا کہ وہ تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ ادب و احترام کا یہ حال تھا کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو
کتنے بڑے عالم تھے. آج ان کے علوم و افکار، ان کی جو کتابیں ہیں، اچھے خاصے علماء جن کو زیادہ ان کو مہارت علوم کی نہ ہو، ان کے لیے سمجھنا آسان نہیں ہوتا. ایسے علوم و معارف ان کی کتابوں میں. ان کی خدمت میں کسی نے ایک جوتوں کی ایک جوڑی پیش کی، اس کا رنگ سبز تھا، سبز رنگ کی جوڑی تھی. فرمایا کہ میں اس کو نہیں پہنوں گا، یہ رنگ گنبد اخضر کا ہے، روضہ اقدس کا. مجھے ہمت نہیں پڑ سکتی کہ میں جوتے پہنوں. ہمارے بزرگوں کی تو شان یہ تھی. لیکن آج دیوبندیت کو ایک بت بنا دیا گیا ہے اور ایک فرقہ بنا دیا گیا ہے. ابھی پچھلے سال میں تعلیم سال کے اختتام پر طلباء اور اساتذہ سے دارالعلوم کے خطاب کر رہا تھا. وفاق المدارس کے بھی تمام مدارس کے ممتحنین بھی جمع تھے، دارالعلوم میں آئے ہوئے تھے. وہاں میرا خطاب ہوا تو وہ اب چھپ گیا ہے کتابی شکل میں، اس کے نسخے میں لایا تھا مگر وہ ختم ہو گیا. میری خواہش ہے کہ وہ نسخے وہاں سے اور منگوا لیے جائیں. چھپ گئی ہے وہ تقریر میری، چھپ گئی ہے. اس کی تقریر کا موضوع ہی یہ تھا اور اس نام بھی اسی نام سے وہ چھپی ہے کہ مسلک دیوبند کوئی فرقہ نہیں، اتباع رسول کا نام دیوبند ہے. مسلک دیوبند کوئی فرقہ نہیں، اتباع رسول کا نام مسلک اتباع رسول ہے. مسلک دیوبند کوئی فرقہ نہیں، اتباع رسول کا نام ہے. اور واقعہ بھی یہی ہے. جو عقائد علماء اہل سنت والجماعت کے 1400 سال سے لے کر اب تک کی لکھی گئی کتابوں کے اندر موجود ہے، لکھے ہوئے مستند کتابوں میں، وہی سارے عقیدے دیوبند کے علماء دیوبند کے. ہر بہر کسی سرے منہ انحراف نہیں ہے. اس واسطے مسئلے کے دیوبند کے عقائد کی کتاب الگ لکھنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر مسئلے کے دیوبند کے عقائد دیکھنے ہیں تو شرع عقائد اٹھا کر دیکھ لو، عقیدہ طحاویہ اٹھا کر دیکھ لو، اور عقائد نصفی اٹھا کر دیکھ لو. جو وہاں لکھا ہوا ہے وہی مسئلہ کے دیوبند ہے. ان حضرات کی اتباع، اللہ اکبر، ان حضرات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیروی اور غلامی پر ان کو فخر تھا. اور ہے قابل فخر بات نہیں. جو غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، ہزاروں بادشاہ تھے اس کے اوپر قربان ہو جائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو ہمارے بزرگوں کا ترہ امتیاز تھا، اور سنتوں کا اتباع کرنا ہی غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح، بالکل صحیح. تو ایک حجام تھا، بال کاٹنے والا، گنگو میں. حضرت مولانا ارشد احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی تھا اور ان کے بال بھی کاٹا کرتا تھا. حجام، ان پڑھ آدمی، مگر صحبت ملی تھی حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی. کسی کام سے سہارنپور جانا ہوا اس کو، وہاں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے سہارنپور میں. حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر محدث ہیں، جن کی مشہور کتاب ہے ابو داؤد کی شرح بذل المجہود. اور آج عالم عرب میں وہ بیروت میں اور کہاں کہاں اس کے نئے سے نئے ایڈیشن چھپ رہے ہیں. اتنا جلیل القدر محدث ہے مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ. تو اس حجام کو کچھ موقع مل گیا، وہ ان کی خدمت میں شام کو مجلس ہو رہی تھی، اس میں جا کر بیٹھ گیا اور پوچھ لیا اس نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ فلاں پتہ، وہ عمل مجھے اب یاد نہیں رہا کہ کس طرح تھا،
کہ یہ عمل زیادہ قریب ہے سنت کے یا یہ عمل زیادہ قریب ہے سنت کے. کوئی چھوٹا سی بات تھی کوئی، مگر اس کو شوق تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں معلوم ہوں، تو جس طریقے سے آقا نے کیا تھا اسی طریقے سے کر کے اپنا معمول بنائے. تو اس نے ان سے پوچھ لیا کہ حضرت یوں کرنا زیادہ قریب سنت کے ہے یا یوں کرنا زیادہ قریب ہے سنت کے؟ اب جواب سنیے اس جلیل القدر محدث کا، جس نے دلائل کے انبار لگا دیے ہیں احادیث کے مسائل میں، بذل المجہود میں، حدیث کا محقق، علم حدیث اور فن حدیث کا محقق. اس نے پوچھا کہ تم نے حضرت گنگوہی کا عمل ان میں سے کون سے طریقے پر دیکھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضرت کو تو میں نے یوں کرتے ہوئے دیکھا تھا. فرمایا کہ یہی علامت اس بات کی یہی اقرب الی سنت ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کے عمل کو دیکھ کر محدثین پتہ لگاتے تھے کہ کون سا عمل اقرب الی سنت ہے. اور صرف اندھی عقیدت میں نہیں، محققین تحقیق سے جانچتے تھے کہ اس بزرگ کا عمل یوں ہے، اور کتابوں میں دیکھتے تھے، کتاب میں وہی بات ملتی تھی سیرت طیبہ کے مطابق. یہ شان تین بزرگوں کی. اور آج ہم نے فرقوں کو بت بنا لیا، بت بنا لیا. ایک دوسرے کے جلسوں میں نہیں آتے. جب پاکستان بنا، کراچی میں دارالحکومت اور جگہ جگہ سیرت طیبہ کے جلسے ہوتے تھے. یہ میرے سامنے کی باتیں ہیں. پاکستان جب بنا سن 48 میں ہم آئے، پاکستان بننے کے 7-8 مہینے کے بعد. وہ سب میری 12 سال عمر تھی. اس کے بعد میں برسوں تک یہ عمل دیکھتا رہا ہوں کہ سیرت طیبہ کا جلسہ ہے. اس زمانے میں گاڑیوں کی اتنی کثرت نہیں تھی، تو کبھی کوئی ٹیکسی آتی تھی لینے کے لیے، کبھی کوئی کسی کی کار ہوتی تھی. اس گاڑی میں والد صاحب جاتے تھے، مولانا امن عبد الحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تھے، بریلوی علماء بریلی میں سے. ابن حسن جارج بھی ہوتے تھے، شیعہ، کراچی یونیورسٹی کے وہ پروفیسر تھے. مولانا اسام الحق صاحب ہوتے تھے. اور جب تک اللہ مرشد احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے تو وہ بھی ہوتے تھے. ایک ہی جلسے میں ایک ہی اسٹیج پر ہی سب کی تقریریں ہوتی تھی، ایک ہی موضوع پر، سیرت طیبہ کے موضوع پر. یہ زندہ ہونا چاہیے دوبارہ. الحمدللہ یہ بات تھی. ہندوستان میں رہتے ہوئے بھی یہ بات تھی. یہ تو پاکستان بننے کے بعد پتہ نہیں کیا افتاد آئی ہے. شیطان نے ایسا راستہ نکالا اور ایسی کٹنائیاں ڈال دی ہم سب کے درمیان کہ اب ہم ایک دوسرے کے جلسوں میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کے مدرسوں میں نہیں جاتے، ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں جاتے. مسجدیں بھی الگ الگ ہیں. اور دیوبندی مسجد، بریلوی مسجد، اہل حدیث کی مسجد، شیعوں کی مسجد، سنیوں کی مسجد. مسلمانوں کی مسجد کوئی نہیں ہے. کوئی مسجد مسلمانوں کی نہیں ہے. فرقوں کی مسجد ہے. اسلام کی مسجد نہیں، فرقوں کی مسجدیں ہیں. ہمارے بزرگوں نے تو دین ہمیں یہ نہیں سکھایا. ہمارے بزرگوں نے تو یہ سکھایا تھا کہ دین تو ایک ہی ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام.